یا شہید کربلا فریاد ہے، یا شہید کربلا، 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 یا شہید کربلا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، پروگرام ستارے کربلا کے ایک بار پھر لے کر حاضر ہوئے ہیں، اور جو ہمارے اس پروگرام کو فرسٹ ایپیسوڈ سے دیکھ رہے ہوں گے ان کو معلوم ہوگا کہ ہم اس پروگرام کے اندر نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک دور سے ہم لے کر چل رہے ہیں کہ کس انداز سے یہ سلسلہ آگے چلا، خلافت کا معاملہ کہاں تک کس انداز سے پہنچا، اور اس سے پہلے والے 2 ایپیسوڈز تک ہم بتا چکے ہیں کہ پہلے ایپیسوڈ میں ہم نے اسلام کے پہلے خلیفہ جناب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کس طرح ان کو ملی، اور اس خلافت کے مبارک دور میں کیا کیا مبارک کام سر انجام پائے، اور کس کس انداز سے فتنوں کا مقابلہ آپ نے کیا اور ان کو زمین بوس کیا اور آگے سے آگے بڑھتے چلے گئے۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال پرملال کے بعد اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے مبارک اور پاکیزہ دور کی کچھ داستان آپ کے سامنے ہم نے کل کے ایپیسوڈ میں الحمدللہ بیان کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ جنہوں نے اس کو دیکھا ہوگا ان کو بھی معلوم ہوگا کہ ان کے مبارک اور پاکیزہ دور میں کس قدر اسلام کی بڑی خدمات انجام دی گئی، اور دنیا کا آدھا حصہ، آدھی دنیا پر حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے حکومت فرمائی، اور آدھی دنیا کو آپ نے فتح کر لیا۔ سبحان اللہ، یہ پاکیزہ دور تھے کہ جن مبارک ادوار کے اندر اسلام اس طریقے سے پھیلتا اور پھلتا پھولتا ہی چلا گیا۔ فتنوں نے سر اٹھانے کی کوششیں کی، لیکن ان کو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے دبانا شروع کیا، اور دنیا سے یہ فتنے ختم ہوتے چلے گئے۔ لیکن زمانہ جیسے جیسے آگے بڑھتا چلا گیا، پھر نئے نئے فتنے آتے گئے، ان فتنوں کو ختم کیا جانے لگا۔ مزید سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی ظاہر ایک وقت آیا، تقریباً 10 سال آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکومت فرما کر خلافت راشدہ کی مبارک جو خلافت ہے وہ فرما کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی دنیا سے پردہ فرمایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اسلام کے کون سے تیسرے خلیفہ مقرر ہوئے، ان کے زمانے کے اندر کیا کیا کارنامے انجام دیے گئے، یہ انشاءاللہ آج ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ یاد رکھیے ہماری منزل کربلا تک ہے، ابھی ہم ان مبارک ادوار کا ذکر خیر کر رہے ہیں، مزید ہم آگے چلتے چلتے کربلا تک یہ معاملات کیسے پہنچے، اس کے پیچھے کیا کیا چیزیں تھیں، کیا کیا معاملات تھے، یہ بالکل آپ کے سامنے ہم بتدریج سلسلہ بسلسلہ بیان کریں گے۔ آج تیسرا ایپیسوڈ ہے، اور تیسرے ایپیسوڈ میں ہم انشاءاللہ اسلام کے تیسرے خلیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو بیان کریں گے۔ درود پاک کی ایک فضیلت میں انشاءاللہ پہلے بیان کر دیتا ہوں، پھر ہم اپنے مہمان کی طرف بڑھیں گے۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، ہمارے پہلے اور دوسرے ایپیسوڈ میں یہ واقعات بیان کرنے کے لیے جو ہمارے ساتھ گیسٹ تھے، آج بھی الحمدللہ وہی ہیں، رکن ہند مشاورت حاجی شبیر صاحب آج پھر تشریف فرمائے۔ حاجی صاحب کو خوش آمدید کہوں گا۔ اتنی مبارک ہستیوں کا ذکر خیر کرنے کی الحمدللہ سعادت حاصل ہو رہی ہے، اور ناظرین ماہ محرم الحرام کی آپ برکتیں بھی یقیناً اس وقت لوٹ رہے ہوں گے، اور بہت کچھ جہاں پر بیان کیا جاتا ہے، اور کہیں نہ کہیں حاجی صاحب یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ واقعہ کربلا کو بیان کرنے میں بعض لوگ بہت زیادہ غلطی بھی کر جاتے ہیں، اور ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ جو علماء کی کتابیں ہیں، جو مستند واقعات ہیں، ان سے ہم ہمارے ناظرین کو باتیں پہنچانے کی پوری کوشش کرتے ہیں، تاکہ ہمارے چینل سے جو صحیح معلومات ہیں، جو درست چیزیں کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہے، وہ آپ تک ہم
پہنچائے۔ بلا تاخیر میں چاہوں گا کہ آج کا جو ہمارا ایپیسوڈ ہے ہم اس کو باقاعدگی کے ساتھ شروع کرتے ہیں۔ اسلام کے دوسرے خلیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کل ہم نے تذکرہ خیر الحمدللہ کرنے کی سعادت حاصل کی۔ آج تیسرے خلیفہ کا ہم تذکرہ کریں گے۔ تیسرے خلیفہ کون مقرر ہوئے، کس طرح ہوئے، یہ آپ اگر بیان فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ محرم الحرام کا مہینہ جاری و ساری ناظرین ماشاءاللہ اس کی برکتیں حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ پاک اس مہینے کی برکت سے ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے۔ آمین۔ اچھی نیتیں کر لیجئے گا، اللہ پاک کی رضا پانے، ثواب کمانے اور علم حاصل کرنے کے لیے شرکت کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ اس کی برکتیں بھی ملے گی۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے خلیفہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وصال فرمایا، جی، اس کے بعد پھر تیسرے خلیفہ، ان کا مبارک نام ہے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سبحان اللہ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ماشاءاللہ تیسرے خلیفہ بنے ہیں۔ جی، کیسے بنے؟ تو اس کا بھی ایک واقعہ ہے اچھا، کہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آخری عہد میں، آپ کا جو آخری وقت تھا، آپ نے ایک کمیٹی بنائی جی، اور اس مجلس، اس کمیٹی کو اب تیسرا خلیفہ کون ہوگا اس کے بارے میں اختیار دیا۔ اچھا، آپ مشورہ کریں اور مشورہ کر کے آپ تیسرے خلیفہ کو طے کریں۔ کیا بات ہے۔ تو جیسے ہی آپ کا وصال ہوا، آپ نے وصال فرمایا، تو یہ جو کمیٹی بنی تھی، مجلس جس کو شورا کہتے ہیں، اس کے اندر حضرت عثمان غنی، حضرت مولا مشکل کشا، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت سعد رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، سبحان یہ صحابہ کرام کی ایک مجلس بنائی 6 صحابہ کرام کی ایک کمیٹی آپ نے بنا دی۔ صحیح۔ اور ان کے اوپر چھوڑا کہ آپ فیصلہ کریں، آپ طے کریں کہ اب خلیفہ کون ہوں گے۔ اچھا، سبحان یعنی اللہ، کتنا پیارا انداز سبحان اللہ۔ رہتی دنیا تک کے لوگوں کو آپ نے عطا فرما دیا کہ مجلس بنے، مشورہ کرے۔ اور ویسے بھی مشورہ کرنے کے علی بھائی فائدے بہت ہیں۔ جس کام میں مشورہ کیا جاتا ہے اللہ پاک اس کام میں برکت عطا فرماتا ہے۔ مشورہ سنت بھی ہے، سنت بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ہمیں بھی چاہیے، ایف جے این چینل کے ناظرین کو بھی عرض کروں گا کہ جب بھی کوئی اہم کام کرنا ہے نا تو مشورہ کر لیا کریں۔ ہوتا یہ کہ اپنے تجربات کی بحاف پر ہم بہت سارے کام کر لیتے ہیں، مگر ہر مرتبہ ہر تجربہ کام لگے یہ ضروری نہیں ہے۔ اور مشورہ کرنے سے بہت سارے لوگوں کے ایکسپیرینس، تجربات یہ سامنے آتے ہیں۔ اچھا، انہوں نے وہ تجربہ جو ہے نا بڑی محنت کے ساتھ، ہو سکتا ہے خرچ کر کے اور بہت ساری تکالیفیں اٹھا کر حاصل کیا، وہ ہمیں چند منٹوں میں فری میں دے رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب وہی کام کو کرنے، یعنی اس تجربے کو حاصل کرنے میں ہو سکتا ہے بعض مرتبہ لاکھوں روپے خرچ ہو جائیں، اس تجربات کو حاصل کرنے میں ہو سکتا ہے بعض مرتبہ کئی تکلیفیں اٹھانی پڑیں، سامنے والا ہمیں چند منٹوں میں آسانی کے ساتھ فری میں وہ مشورہ دے رہا ہے، تو پھر ہمیں مشورہ کر کے کام کرنا چاہیے۔ اللہ نے چاہا تو اس کی برکت انشاءاللہ نصیب ہوگی۔ تو عرض کرنے کا مقصد ہے کہ ماشاءاللہ 6 صحابہ کرام کی مجلس بنی، اس میں مشورے کا انداز بھی دیکھیں، یہ 6 نے کیسے مشورہ کیا۔ اس کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خلوت میں اکیلے میں کہا، اگر میں آپ سے بیعت نہ کروں، انداز دیکھیں، اگر میں آپ سے بیعت نہ کروں تو آپ کی رائے کس کے لیے ہے؟ کیا بات ہے۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، واہ، سبحان ان کو خلیفہ بنایا جائے۔ اس طرح حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پھر مشورہ ہوا، آپ پھر ان کے پاس گئے اور کہا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس کو خلیفہ مقرر کرنا پسند فرمائیں گے، آپ کس کا نام دیں گے؟ تو انہوں نے نام دیا عثمان غنی کا۔ واہ واہ، مولا مشکل کشا نام دے رہے عثمان غنی کا، عثمان غنی نام دے رہے مولا مشکل کشا کا۔ سبحان اللہ، یعنی ان کے اندر عہدے کی لالچ نہیں تھی، واہ واہ، اور ماشاءاللہ مخلص یعنی اخلاص والا انداز تھا ان کا، اور آپس کی محبتیں کہ ایک دوسرے کا نام دے رہا ہے۔ اچھا، پھر آپ نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، پھر ان کے پاس گئے، فرمایا علی یا عثمان رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، یہ 2 میں سے کسی ایک کو خلیفہ بنایا جائے۔ پھر سعد سے کہا، تم تو خلافت چاہتے نہیں۔ کیا بات، کیا انداز تھا کہ تم تو خلافت چاہتے ہی نہیں، اب بتاؤ رائے کس کے حق میں ہے؟ کیا بات، انہوں نے کہا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ، ان کا نام دیا۔ پھر اس کے بعد اور بھی آپ نے چند جو مشورے کرنے تھے، آپ نے
سارا مطلب مشورے کرنے کے بعد کثرت رائے جو آئی وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے. سبحان اور یوں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دوسرے خلیفہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصال کے تیسرے دن آپ کے ہاتھ پر بیعت لی گئی, یعنی آپ کا خلیفہ ہونا ڈکلیئر کیا گیا. سبحان تو یوں آپ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تیسرے خلیفہ طے پائے. تو یہ خلافت کا ایک ماشاءاللہ انداز جو ہم نے سنا, اللہ ان کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے. آمین. کتنا پیارا یہ انداز ہوا کرتا تھا نا ناظرین, آپ دیکھیں سبحان اللہ. یہ مبارک دور تھے, مبارک ایام تھے, کوئی جھگڑا نہیں, کوئی کرسی کا لالچ نہیں ہے. حالانکہ آپ دیکھیں 6 صحابہ کرام علیہم رضوان کی جو ہے نا وہ کمیٹی بنا دی ہے. اب ہمارے اگر ایسا معاملہ ہو جائے نا کہ کسی کے نام ڈکلیئر کر دیا ہے کہ یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا, ہے نا, کسی کے نام کی چٹھی نکال دی جائے, ان چاروں میں سے کسی کو مقرر کرنا ہے, تو سارے کے سارے کوشش کرتے ہیں کہ میں ہی آگے بڑھوں. کسی کو رشوت دے دیں گے, کسی کو پیسہ کھلا دیں گے کہ تو پیسہ لے اور ووٹ میرے نام کر دے. ایک میں جنرل ایک بات کر رہا ہوں, اس طرح بھی لوگ کرنے والے کر رہے ہوتے ہیں, لیکن یہ لوگوں کو لالچ نہیں تھی, ان کو دین کی خدمت کرنی تھی. ان کے ذہن میں یہ تھا کہ میرا بھائی اس کام میں آگے بڑھ سکتا ہو تو وہ آگے بڑھے. سبحان اللہ. اور پھر الحمدللہ اتفاق کے رائے سے اکثریت کا جو مشورہ آیا, یعنی یوں اگر میں کہوں اپنے انداز میں کہ جب اکثریت کی جو ووٹنگ تھی وہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے حق میں تھی, اور پھر اکثر کے بات کو سب نے مانا. ایسا بھی نہیں شبیر بھائی کہ اکثر نے رائے دی ان کے حق میں تو باقی لوگ نے بعد میں جو ہے نا وہ نفرت کا اظہار کیا ہو کہ ہم نے تو مولا علی کا نام دیا تھا, ان کو کیوں نہیں بنایا, ہم نے تو ان کا نام دیا تھا. نہیں, سب نے اس پر اتفاق بھی کیا. اور ہونا بھی یہی چاہیے علی بھائی کہ جب کوئی مجلس یا کمیٹی بنتی ہے نا, جی, تو ظاہر سی بات ہے کہ سب کی رائے ایک طرف ہو یہ ضروری نہیں ہے. بالکل, بعضوں کی رائے کسی طرف ہوگی, بعضوں کی رائے کسی طرف ہوگی. مسجد کمیٹی بنتی ہے یا کوئی کمیونٹی ہے, الگ الگ قوم ہے, ہر قوم میں کمیٹی ہوتی ہے کہ جناب وہ سسٹم کو لے کر چلتی ہے. اب اس میں ہوتا ہے جب میٹنگ کے لیے مشورے کے لیے بیٹھتے ہیں نا تو الگ الگ بات ہو رہی ہوتی ہے. کوئی کسی کے بارے میں بولتا ہے, کوئی کسی کے بارے میں اس کو ذمہ دار بنایا جائے, کوئی بولتا ہے اس کو ذمہ دار بنایا جائے. اب ہونا یہ چاہیے کہ جب اتفاقی رائے سے, اکثریت رائے جی, اور اتفاقی رائے سے جو طے ہو گیا, اب جو نام دوسرے کا دیتے تھے اس کا نام مقرر نہیں ہوا, طے نہیں ہوا, تو اب جو منع کرنے والے تھے اب ان کو بھی چاہیے کہ ان کی بات ماننی ہے. بات مان لیں. اب کہتے ہیں کہ پہلے یہ تھا کہ یہ نام کو کرنے میں یہ نقصان ہے, مگر وہ پہلے نقصان بیان کر رہے تھے کہ یہ نام کو لانے میں یہ نقصان ہوگا, مگر ہوتا یہ کہ جب طے ہو گیا اب وہ اس بات پر لگ جاتے کہ یہ نقصان کیسے دور کرنا اور اس سے فائدہ زیادہ کیسے اٹھانا. تب جا کر جو بھی ٹیم یا کمیٹی ہوتی ہے نا وہ سکسیس ہوتی ہے. ورنہ اگر یہ چیز آپس میں رہنا کہ بعض کی بات مانی بعض کی نہیں مانی, آزمائش ہو سکتی ہے. پھر ظاہر ہے پھر وہ فتنے کھڑے ہوتے ہیں, یہ معاملات ہوتے ہیں. تو اس لیے ان صحابہ کرام علیہم رضوان کی محبتیں بھی ایسی تھی, اللہ پاک ہمیں ان کی محبتوں کا صدقہ نصیب فرمائے. تو یہ پاکیزہ دور, اب تیسرا سمجھے اسلام کا یہ دور, خلافت کا دور, خلافت راشدہ جو ہے بہت عظیم یہ دور ہے. نبی پاک نے اس کی بشارت عطا فرمائی. 30 سال یہ خلافت ہوئی ہے, اور اس کا جو تیسرا دور ہے وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے امت نے دیکھا. ان کے مبارک زمانے کے اندر بھی بہت ساری فتوحات ہوئی. انہوں نے اسلام کو مزید آگے لے جانے میں انہوں نے الحمدللہ دین کا بہت بڑا ساتھ دیا, بہت بڑا کام کیا. ان کے زمانے کے اندر بھی بہت بڑے بڑے کام انجام دیے گئے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت سارے فضائل بھی ہیں. ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنے ایپیسوڈ میں خلافت کے معاملات کے ساتھ ساتھ جس ہستی کا ذکر کر رہے ہیں ان مبارک ہستی کے فضائل بھی, ان کے اوصاف بھی بیان کریں, تاکہ ان کی مبارک خلافت کے معاملات کے ساتھ ساتھ ان کے فضائل بھی ہمارے پیش نظر ہوں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل یقیناً بے شمار ہیں, آپ کے بہت سارے القابات بھی ہیں. تو ہم چاہیں گے شبیر بھائی کہ آج کچھ ان کے فضائل آپ بیان فرمائیں, پھر مزید ہم ان کی خلافت کے معاملات, پھر شہادت آپ کی کیسے ہوئی وہ بھی ایک پورا واقعہ ہے, اور کس طرح مظلومانہ انداز سے آپ کو جو ہے نا وہ شہید کیا گیا. کچھ اگر ان کے پہلے فضائل آپ بیان فرما دیں. ماشاءاللہ آپ کے فضائل بے شمار ہیں. سبحان اللہ. سب سے بڑی فضیلت تو یہ ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی ہے. سبحان اللہ. کیونکہ صحابی ہونا یہ بہت بڑی فضیلت ہے, بالکل بہت بڑی فضیلت ہے. اور ہر صحابی جو ہے نا وہ جنتی ہے, بے شک. اور آپ تو وہ جنتی ہے جن کو جیتے جی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کی بشارت عطا فرمائی. سبحان اللہ. وہ 10 صحابہ کرام جن کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جیتے جی آپ نے ماشاءاللہ جنت کی بشارت دی. اعلیٰ حضرت کا وہ شعر ہے نا, وہ 10 جن کو جنت کا مزدہ ملا اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام. وہ 10 جن کو جنت کا مزدہ ملا, وہ 10
मुबारक जमाअत लाखों सलाम। आपकी फ़जीलतों में से एक फ़जीलत ये भी है कि माशाअल्लाह आप ज़ुन्नूरैन, सुभान अल्लाह। ये आपका लक़ब भी है, फ़जीलत भी है, यानी दो नूर वाले। वो कैसे कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की दो शहज़ादियाँ यके बाद दीगर हैं। सुभान अल्लाह। सबसे पहले हज़रत बीबी रुकैया रदी अल्लाह तआला अन्हा, ये प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो ऐलान नबूवत फरमाया, आप तो पहले से नबी थे मगर ऐलान नबूवत जो फरमाया उससे पहले आपके निकाह में थी। उनका बद्र के मौके पर जब बद्र की खुशखबरी मिली फ़तह की, उस वक्त इनका तदफीन का मामला हुआ था, यानी इनका इंतकाल हुआ था। और आप रदी अल्लाह तआला अन्हु बदरी सहाबा में शामिल हैं जिनका एक बड़ा मकाम व मर्तबा है। हालांकि आप बद्र में नहीं जा सके थे मगर प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इनको ये फ़जीलत अता फरमाई थी कि ये भी बदरी सहाबा में शामिल हैं। क्या बात। क्योंकि आपकी शहज़ादी, प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहज़ादी बीबी रुकैया रदी अल्लाह तआला अन्हा, ये अलील थी तबीयत और उसी वक्त इनका विसाल भी हुआ था, तो इनकी तीमारदारी के लिए ये वहीं रुक गए थे और बद्र में नहीं जा सके थे। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इनको ये फ़जीलत अता फरमाई थी। तो एक तो बीबी रुकैया रदी अल्लाह तआला अन्हा, इनके विसाल के बाद प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी दूसरी शहज़ादी उम्मे कुलसूम रदी अल्लाह तआला अन्हा इनके निकाह में अता फरमाई। तो आपका मकाम व मर्तबा कितना बड़ा है। तो यूँ दो शहज़ादियाँ, और रिवायत में आता है आज तक कोई ऐसा नहीं हुआ जिसके निकाह में नबी की दो शहज़ादियाँ आई। ये आपको मर्तबा मिला है ज़ुन्नूरैन का। इसके अलावा आपका एक लक़ब है साहिबुल हिजरतैन। आपने अल्लाह की राह में हिजरत की और दो हिजरत की है, एक हबशा की तरफ और दूसरा मदीने की तरफ, तो साहिबुल हिजरतैन भी कहा जाता है। इसके अलावा आप रदी अल्लाह तआला अन्हु का एक लक़ब है जामिउल कुरान। आपको ये सआदत मिली थी कि कुरान पाक को आपने जमा फरमाया, तो इसलिए आपको जामिउल कुरान भी कहा जाता है, ये भी आपकी फ़जीलत है। इसके अलावा आप ऐसे बाहया कि अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में जब उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु हाजिर होते हैं तो आप अपने कपड़े दुरुस्त कर लेते हैं। आप अपने कपड़े दुरुस्त फरमाते और फरमाते कि मैं उससे क्यों हया ना करूं जिससे फरिश्ते भी हया करते हैं। सुभान अल्लाह। आपकी हया का तो आलम यह था अली भाई कि आप रदी अल्लाह तआला अन्हु बंद कमरे में भी ऐसी हया का आलम था कि गुस्ल फरमाते तो हया के मारे आप सिमट जाते थे और कपड़े नहीं उतारते थे, यानी इतनी आपकी शर्म व हया का आलम था। इसके अलावा आपके फ़ज़ाइल में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। आप रदी अल्लाह तआला अन्हु की वालिदा जो थी ये प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की फूफी ज़ात बहन थी। सुभान अल्लाह। ये भी एक फ़जीलत है। इसके अलावा आप थे बड़े खूबसूरत, हसीन व जमील, अल्लाह पाक ने आपको खूब हुस्न व जमाल भी अता फरमाया था। और इसके अलावा आपने राह खुदा में तकलीफ़ें भी बहुत बर्दाश्त की हैं। तो कई इसकी आप कहा जाए कि आप रदी अल्लाह तआला अन्हु के फ़ज़ाइल हैं, अल्लाह पाक इनकी बरकतों से हमें माला माल फरमाए। आमीन आमीन। अच्छा, उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु का जब नाम हम सुनते हैं हाजी साहब, तो नाम के साथ आता है गनी, उस्मान गनी। तो गनी तो उसको कहते हैं कि जो खिलाने वाला, लोगों को बांटने वाला, तकसीम करने वाला, सखावत करने वाला और इतना देने वाला। आप रदी अल्लाह तआला अन्हु का नाम तो उस्मान है ना, लेकिन जब भी हम नाम लेते हैं तो शायद ही ऐसा हो हज़रत उस्मान लोग बोलते हैं, बहुत कम बोलते होंगे। जब भी बोलते हैं हज़रत उस्मान गनी, यानी गनी जो है आपके नाम के साथ इतना मिल गया। तो आपकी सखावत वाकई क्या इस कदर थी कि जिसकी वजह से गनी आपके नाम के साथ शामिल हो गया, चूँकि आपके नाम का एक गोया के हिस्सा ये बन गया। नाम तो आपका नहीं है लेकिन आपकी सखावत और आपके जो गिना की वजह से और आपकी अल्लाह की राह में खैरात करने, सदक़ात करने और इन तमाम अच्छे मामलात की वजह से आपको गनी भी कहा जाने लगा। तो इसकी क्या वजूहात थी? आपकी सखावत के कुछ वाक़यात और अल्लाह की राह में जो आप दिया करते थे, कुछ इस तरह के वाक़यात भी आप ज़रा बयान कीजिए। वैसे हर कोई ये कहता है उस्मान गनी का ख़जाना चाहिए। सुभान अल्लाह। वाकई ख़जाना मिले, अल्लाह खैर व आफ़ियत और बरकत के साथ हलाल रोज़ी दे, मगर साथ में अल्लाह में सखावत भी दे। दे आप साथ में सखावत भी मांगे। जब बंदा रिज़्क़ हलाल का सवाल करे ना तो साथ में अल्लाह से ये भी दुआ करे, या अल्लाह
مجھے عثمان غنی کے خزانے میں سے صدقہ حصہ بھی عطا فرما، ساتھ میں آپ کی سخاوت کا حصہ بھی عطا فرما۔ آمین۔ مجھے بھی تیری راہ میں سخاوت کی توفیق عطا فرما، کیونکہ راہ خدا میں مال خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتا ہے، بڑھتا ہی رہتا ہے۔ الحمدللہ۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو سخاوت یہاں تک مشہور ہے کہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، اس وقت پانی کی بڑی ضرورت تھی، بڑی قلت تھی، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ پاک کی رضا کے لیے پانی خرید کر تقسیم کرنا یہ آپ نے نیت فرمائی۔ وہ جو کنواں تھا وہ غیر کا تھا، تو آپ اس کے پاس گئے اور کہا، کیونکہ اس وقت پانی بکتا تھا، لوگ پانی خریدتے تھے اچھا۔ اور پانی خرید کر اپنا سلسلہ چلاتے تھے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کنویں کے مالک سے کہا کہ مجھے بیچ دے۔ اب وہ تو چونکہ اس سے انکم جنریٹ ہو رہی تھی تو اس کو کیسے بیچیں، اس سے تو انکم مل رہی تھی، اس سے اچھی خاصی انکم ہو رہی تھی اس سے، تو اسے کہا میں تو نہیں بیچوں گا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ذہین تھے اور بڑے بزنس مین بھی تھے، کیا بات ہے۔ بڑی ذہانت تھی آپ کی۔ آپ نے بڑی حکمت کے ساتھ کہا ایک کام کرو، ایک دن کے لیے مجھے بیچ دو، ایک دن آپ کا رہے گا، ایک دن میرا رہے گا، اچھا۔ یعنی ایک دن میں اس سے فائدہ اٹھاؤں گا، پورے دن کا پیسہ مجھ سے لے لو، اوہ، اور ایک دن آپ کا رہے گا، آپ جو بیچتے ہو بیچتے رہیے گا۔ اسے کہا اچھا یہ تو، یعنی میں جو بیچ رہا ہوں وہ بھی فائدہ ملے گا، ساتھ میں یہ ایک دن خرید رہے ہیں تو اس کا بھی مجھے پروفٹ مل جائے گا، ڈبل پروفٹ ہو جائے گا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈن کیا، سودا ڈن ہو گیا۔ اب آپ کی حکمت دیکھیں، جس دن آپ کی باری ہوتی تھی آپ نے پانی فری کر دیا، اللہ، کوئی چارج نہیں، آؤ بھرو لے جاؤ۔ اب وہ ایسا کہ لوگ ڈبل بھر لیتے تھے، زیادہ بھر لیتے تھے، دوسرے دن کوئی خریدنے ہی نہیں آ رہا تھا، کیونکہ آپ نے جب فری میں رکھ دیا جی، تو دوسرے دن خریدنے کون آئے گا؟ صحیح۔ تو یوں ہوا ایسا کہ اب دوسرے دن کوئی آنا ہی نہیں تھا، تو وہ کافی دن پریشان رہا۔ بعد میں وہ آیا آپ کے پاس کہ بھائی اب پورا ہی لے لو، آپ آدھا نہیں، اب پورا ہی لے لو۔ تو پھر آپ نے اس کی رقم جو تھی پے کر کے ماشاءاللہ پورا کنواں خرید کر کے، بیر روما بڑا مشہور کنواں ہے، آپ نے اللہ کی رضا کے لیے اس کو صدقہ کر دیا، یعنی مسلمانوں کے لیے فری آف کاسٹ اس کی خدمت آپ نے کر دی۔ بتایا جاتا ہے، روایت میں آتا ہے کہ آپ نے 2 مرتبہ جنت خریدی ہے سبحان اللہ۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ ایک مرتبہ بیر روما کے وقت یعنی یہ کنواں خرید کر، اور دوسرا ہے جیش اسرت کے موقع پر۔ یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر تھے، صحابہ کرام تھے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے لیے اعلان فرمایا کہ ہے کوئی اللہ کی راہ میں مال دینے والا، کیونکہ اس وقت مال کی ضرورت تھی۔ صحیح۔ اب یہ بھی ہوتا ہے نا، جو چندہ مانگتے ہیں مدرسوں کے لیے، مسجد کے لیے، تو یہ کوئی آلو چالو کام نہیں ہے، کیا بات ہے۔ یہ فضیلت والا کام ہے، کیونکہ خود پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دین کے کاموں کے لیے چندے کا اعلان فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ چندہ مانگنا یہ سنت بھی ہے، اور چندہ دینا یہ صحابہ کرام کی سنت بھی ہے۔ تو اس کو کبھی کوئی چندہ لینے کے لیے آئے نا ہمارے پاس، تو اس کو حقارت کی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ اگر واقعی وہ صحیح بندہ ہے، صحیح ادارے کے لیے، صحیح مسجد کے لیے، اگر وہ صحیح دین کے کاموں کے لیے چندہ مانگ رہا ہے، اس کو حقارت کی نظر سے نہیں بلکہ اس کو یوں اچھی نظر سے دیکھیں، یہ تو آقا کی سنت پر عمل کر رہا ہے۔ کیا بات۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہ میں حاضر تھے، جیسے ہی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، آپ کھڑے ہوئے اور عرض کیا آقا 100 اونٹ مال سمیت میں آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ پھر آپ نے تشریف رکھی، بیٹھ گئے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ترغیب دلائی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی، دوبارہ کھڑے ہوئے، آقا 200 اونٹ میری جانب سے ارے واہ، مال سمیت، سبحان پھر اللہ۔ بیٹھ گئے۔ پھر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اعلان فرمایا کہ اللہ کی راہ میں مال دیجیے، جو بھی ماشاءاللہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز مبارک، بڑا پیارا انداز مبارک۔ تو تیسری مرتبہ جب اعلان کیا تو پھر کھڑے ہو گئے، آقا 300 اونٹ میری جانب سے قبول فرمائیں۔ اس کے بعد پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پر جو مسکراہٹ آئی ہے، چہرہ دمکنے لگا، اور فرمایا کہ آج کے بعد عثمان پر کوئی مواخذہ نہیں، کوئی پوچھ گچھ نہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ دوسرا موقع تھا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جنت خریدنے کا۔ کیا بات۔ آپ نے اس وقت بھی جنت خریدی۔ اچھا مزے کی بات بتاؤں علی بھائی، یہ جو سخاوت کا واقعہ ہے نا، تو ہمارے کیا ہوتا ہے، وہ مسجد یا مدرسے کا چندہ ہوتا ہے نا، لوگ جمع ہوتے تو وہ دیکھا دیکھی، جوش جذبہ، تو کوئی بولتا اتنا دوں گا، سب زوردار لکھا دیتے ہیں، مگر جب لینے کی باری آتی ہے تو ایک جگہ بھی میرا جانا ہوا تھا، اچھا، مسجد بن رہی تھی، 1.5 سال ہو گیا، اسی شہر کے رہنے والے لوگ ہیں، مسجد کے لیے چندہ لکھایا تھا، 1.5 سال ہو گیا، 1 روپیہ نہیں دیا ہے، اللہ، اور ہم کہتے ہیں نا دھکے کھا کر جوتیاں گھس گئی ہماری،
تو ہوتا کیا کہ سب کے سامنے تو بولنا آسان ہوتا ہے، اور بعض مطلب کوئی پرواہ بھی نہیں کرتے، بس بول دیتے ہیں، بعد میں دینے کا اتنا معاملہ مضبوط نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، الگ بات ہے کہ اعلان کرتے وقت نیت تھی بندے کی، مگر بعد میں کنڈیشن تھوڑی ٹائٹ ہو گئی، چلیے یہ الگ چیز ہے. مگر بازو کا مزاج ہوتا ہے بول دینا ہے، بعد میں دیکھنا کرنا نہیں. تو خیر بولے وہی جو بندہ کر سکتا ہے. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تو بارے میں آتا ہے، آپ نے بولا کیا تھا؟ پہلے 100، پھر 200، پھر 300. ہم جیسا آدمی ہوتا تو بہت، اگر سخاوت کا اگر کسی کا جذبہ ہے تو وہ یہ یوں کاؤنٹنگ کرتا ہے کہ بھئی میں نے 300 آخر بولا تھا، 300 دوں گا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے 100 پہلے تھے، 200 بعد میں، تو 100 اور 200 300، پھر 300 600، ٹوٹل ہوئے 600. مگر جب دینے کی باری آئی نا، آپ نے 950 اونٹ دیے، 50 گھوڑے، 1000 اشرفیہ، اور بعد میں پھر 10,000 اشرفیہ پیش کی. کیا ان کی سخاوت کا عالم تھا. اور آپ کے بارے میں یہاں تک آتا ہے کہ آپ ہر جمعہ کو غلام آزاد کرتے تھے. سبحان اللہ. اور آپ کی تو مطلب عبادت، یہ تو سخاوت تھی. عبادت کے بارے میں آتا ہے آپ ہمیشہ نفلی روزے سے رہتے تھے. سبحان اللہ. خوب ان کے مطلب سخاوت کا جو معاملہ ہے نا یہ بڑا تھا. اور واقعی جب بھی بندہ اللہ کی راہ میں دیتا ہے نا، کہتے ہیں نا کہ اللہ کی راہ میں مال دو، اللہ مال میں برکت دے گا، وقت دو، اللہ اوقات خیر میں برکت دے گا. سبحان اللہ. تو واقعی اللہ کی راہ میں ہم دینے میں کامیاب ہو جائیں تو ہمیں صدقہ خزانے کا مانگنا چاہیے، ساتھ میں سخاوت کا بھی ہمیں مانگنی چاہیے اللہ کی بات. ماشاء اللہ. سبحان اللہ. کتنے پیارے فضائل چل رہے ہیں اور ان کی سخاوت کی باتیں چل رہی ہیں. اللہ پاک ہمیں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی سخاوت کا ایک ذرہ، ایک حصہ اللہ پاک ہمیں عطا فرمائے. انشاءاللہ مزید بھی ہم اس پر کنٹینیو کرتے ہیں. ان کے فضائل جب چل رہے ہیں تو آئیے ایک منقبت کے کچھ اشعار بھی آپ کو سناتا ہوں، اس سے مزید تازگی ملے گی. اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم ان کی شہادت کس انداز سے ہوئی، وہ کیا واقعہ تھا، پھر آگے مزید معاملات کس طرح چلے، اس کی طرف بھی ہم بڑھیں گے انشاءاللہ. آپ بھی اس منقبت میں میرے ساتھ شامل ہو جائیں. ملی تقدیر سے مجھ کو صحابہ کی ثنا خانی، ملی تقدیر سے مجھ کو صحابہ کی ثنا خانی، ملا ہے فیض عثمانی، ملا ہے فیض عثمانی، ملا ہے فیض عثمانی. نبی کے نور تو لے کر نورین کہلائے، نبی کے نور تو لے کر نورین کہلائے. خدا بھی اور نبی بھی، خود علی بھی اس سے ہے ناراض. خدا بھی اور نبی بھی، خود علی بھی اس سے ہے ناراض.
آ کر یہاں تارے کا اتمام کو پہنچا، سخن آ کر یہاں تارے کا اتمام کو پہنچا، تیری عظمت پہ ناطق اب بھی ہے آیات قرآنی، تیری عظمت پہ ناطق اب بھی ہے آیات قرآنی، ملا ہے فیض عثمانی۔ اللہ پاک ہمیں اسلام کے تیسرے خلیفہ حضرت سیدنا عثمان بن عفان ذو النورین جامع القرآن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیضان سے مستفیض و مالا مال فرمائے۔ ناظرین، الحمدللہ ہم نے ان کی خلافت کی بھی کچھ باتیں کی ہیں، اور انہوں نے جو بڑے بڑے کارنامے انجام دیے، قرآن پاک کو جمع کرنا بہت بڑا یہ کارنامہ ہے، اور بھی بہت سارے انہوں نے اپنے مبارک دور کے اندر عظیم کارنامے سر انجام دیے، لیکن ظاہر ہے جس طرح صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ایک وقت آیا کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدے کے مطابق موت آئی اور آپ کی وفات پاک ہوئی۔ اس کے بعد حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی تقریباً 10 سال خلافت فرمانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے دنیا سے آپ نے رحلت فرمائی۔ اب اسی طریقے سے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا پاک، صاف اور ستھرا مبارک دور گزار کر ایک وقت آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف آپ نے بھی رجوع فرمایا اور آپ کا بھی وصال پاک ہوا۔ لیکن آپ کا وصال پاک جو ہوا ہے ان دونوں حضرات سے ذرا مختلف تھا۔ اس وقت کچھ فتنے اس طرح کے برپا ہو چکے تھے، کچھ اس طرح کی سازشیں سمجھیے کہ چل رہی تھی، جن لوگوں نے معاذ اللہ ظلم کے ساتھ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، کچھ لوگوں نے، کچھ بدبختوں نے۔ وہ کیا واقعہ تھا میں چاہوں گا کہ ایسا اس کو بیان فرمائیں، پھر ہم اس پروگرام کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ جی، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور تھا جی، تھا بڑا پاکیزہ، مگر ظاہر سی بات ہے کہ ہر جگہ کچھ نہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو یوں کہہ لیجئے کہ حکومت کی یا اپنی چاہت یا اپنی من مانی، کیونکہ جہاں اچھے ہوتے ہیں وہاں برے بھی ہوتے ہیں۔ جی، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ بڑی مظلومیت کے ساتھ آپ کو شہید کیا گیا، اللہ 40 دن تک آپ کے محل کا، آپ کے گھر کا محاصرہ کیا گیا، اچھا، اور کھانا پانی سب بند کر دیا گیا تھا۔ بڑا طویل اور تفصیلی واقعہ ہے۔ اور 40 دن کے بعد حالانکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا گیا کہ آپ لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں، حالانکہ آپ طاقت رکھتے تھے لڑنے کی، جی، مگر آپ کا عشق رسول تھا کہ میں مدینے میں لڑوں، اللہ اکبر، مدینے میں لڑنا میرے لیے، اور دوسرا کسی کا خون بہانا جی، یہ آپ کو پسند نہیں تھا۔ جی، آپ سے کہا گیا کہ آپ ایک کام کریں، مدینہ چھوڑ دیں۔ آپ نے کہا میں آقا کا مدینہ کیسے چھوڑ سکتا ہوں، کیا بات، میں کیسے مدینے سے دور رہ سکتا ہوں۔ آپ نے اس کو بھی منع کر دیا۔ تو پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کا پورا ایک تفصیلی واقعہ ہے۔ اپنے دور میں نبی پاک نے فرما دیا تھا کہ آپ شہید ہوں گے، شہید ہوں گے، یعنی آپ کی شہادت کی خبر اس وقت دی جا چکی تھی۔ جی، شہادت کی خبر دی جا چکی تھی، اور آپ کے جو غلام تھے یہ بھی پورے ہتھیار کے ساتھ موجود تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم ان سے لڑیں گے۔ اچھا، آپ نے منع کیا، آپ نے یہاں تک فرمایا جو نہیں لڑے گا وہ آزاد ہے۔ اچھا، لڑنے کے لیے جب بات کی گئی کہ ہم آپ کے لیے لڑیں گے، تو آپ نے منع کر دیا گیا کہ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کسی کا خون بہے، اور آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میری شہادت طے ہے، کیونکہ میرے آقا نے فرمایا سبحان اللہ، تم لڑ بھی لوگے، سامنے بھی مارو گے، آپ میں سے ہو سکتا ہے کچھ مریں گے، وہاں سے کچھ مریں گے، مگر میری موت یقینی ہے، میری شہادت یقینی ہے، تو میں نہیں چاہتا کہ کسی کا خون بہے۔ صحیح، المختصر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ گھر میں قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے، اور اسی وقت بلوائیوں نے، جو دشمن تھے، انہوں نے حملہ کیا، اور قرآن کی تلاوت کرتے کرتے آپ کی شہادت کا واقعہ سارا درپیش ہوا۔
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت محبت تھی. آپ نے اپنے دونوں شہزادے امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی حفاظت کے لیے پہرا دینے کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا. اتنی محبت تھی کہ ان کی حفاظت کی جائے، مگر چونکہ مرضی مولا، اللہ پاک کی مرضی اور آپ کے مقدر میں پہلے سے طے تھا شہادت کا معاملہ، تو اس کو کوئی روک نہیں سکتا. بالکل. تو خیر آپ کی شہادت کا سارا جو معاملہ ہوا، اور یوں آپ 82 ایئرس 82 سال کی عمر میں آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا. آپ کا جو مبارک جو دور تھا وہ کتنا رہا خلافت کا؟ جیسے اس سے پہلے ہم نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ نے بیان کیا کہ تقریباً 2 سال اور کچھ ماہ ان کا رہا. پھر سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور خلافت تھا وہ 10 سال اور کچھ ماہ رہا. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور خلافت رہا وہ کتنا عرصہ رہا؟ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 12 سال آپ خلافت پر مامور رہے، اور 12 سال خلافت کرنے کے بعد آپ نے وصال فرمایا، یعنی آپ کی شہادت کا معاملہ ہوا. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو یوں اس انداز سے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک دور بھی یوں ظاہری طور پر ختم ہوا، اور پھر ظاہر فتنے جنم لے چکے تھے. اور یہ بھی روایتوں میں آتا ہے کہ اس وقت جو فتنوں نے جو سر اٹھایا، پھر وہ فتنوں کا دروازہ ایسا کھلا کہ پھر وہ قیامت تک بند نہیں ہوں گے. اس وقت سے ہی فتنے اٹھنے شروع ہوئے، اور پھر یہ سلسلہ ابھی تک بھی چل رہا ہے اور یہ قیامت تک چلتا رہے گا. اس سے پہلے جو فتنے اٹھے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے آپ دیکھیں گے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک دور میں بھی فتنوں نے سر اٹھانے کی کوشش کی، اٹھے بھی. مسلمہ کذاب جیسا جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرنے والا اٹھا، منکرین زکوٰۃ کا انکار کرنے والے اس وقت بھی اٹھے، لیکن آپ نے سب کا مقابلہ کیا، سب کو تہس نہس کر دیا، سارے فتنے آپ نے دبا دیے. ان کے بعد عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک دور کے اندر بھی فتنوں نے سر اٹھایا، آپ نے سارا معاملہ صاف کر دیا. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر بھی معاملات بہت اچھے چلے، لیکن آخر میں کچھ لوگوں نے اندر ہی اندر معاذ اللہ معاملات کو کھوکھلا کرنا شروع کیا، اور اپنا بن کر دشمن جو ہے نا وہ کہتے ہیں نا کہ جتنا دشمن باہر سے نقصان نہیں پہنچاتا ہے، اپنا بندہ جو ہے نا وہ دوست دشمن بن کر آ جائے تو یہ بہت تکلیف ہوتی ہے. ایسا ہی ہوا. پھر کچھ لوگوں نے جو ہے نا وہ اپنا لبادہ اوڑھ کر معاذ اللہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا. پھر یہ معاملات آگے بڑھے، پھر آگے اور بھی کیا کیا معاملات ہوئے، یہ کس طرح معاملات آگے چلے، پھر چوتھے خلیفہ کون مقرر ہوئے، انشاءاللہ ہم اس کو اگلے ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے. پھر ان کے مبارک دور میں کیا کیا معاملات ہوئے ہیں، پھر اس کے بعد کیا معاملات ہوئے، پھر یہ کربلا تک معاملات کیسے پہنچے، سب انشاءاللہ ہم ایک ایک کر کے آپ کے سامنے بیان کریں گے. تو کل کا ایپیسوڈ بھی آپ نے ضرور دیکھنا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صحابہ کرام علیہم الرضوان اور اہل بیت اطہار علیہم الرضوان کے دامن سے وابستہ رہنے کی ہمیشہ توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یا شہید کربلا فریاد ہے، یا شہید کربلا، یا شہید کربلا، یا شہید کربلا، یا شہید کربلا، یا شہید کربلا.